الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے سورہ رکوع کے اندر یہودیوں کا اور نصرانیوں کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے اور پیارے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ہیں جیسے بیٹے ہوتے ہیں، تو لہٰذا پہلی تو بات ہے ہماری پکڑ دھکڑ ہی نہیں ہوگی قیامت والے دن، اگر ہوئی بھی صحیح تو اتنی ہوگی جیسے باپ اپنے بیٹے کو تو چار چپیٹے مار دیتا ہے، بس تھوڑی سی تکلیف ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم امن میں ہی رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید میں یہ 2-3 دن سے ہم نے جو بھی پڑھا وہ سارا بیان فرمایا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے میثاق کو پس پش ڈال دیا، رب تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو انہوں نے توڑ دیا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، ان دونوں کا جو ہے وہ جو معاملہ ہوا اس معاملے کو بیان فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی کہ جو بھی بندہ رب تعالیٰ کے عہد کو توڑتا ہے، رب تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو میثاق کو توڑتا ہے، اس کی سزا کیا ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شرع مبارکہ میں، چونکہ اس وقت انسانیت کی ابتدا تھی، آدم علیہ السلام کی شریعت مبارکہ سے، آپ کی تشریف آوری سے شرع مبارکہ یہ کہ انسانیت کی ابتدا ہو رہی تھی، تو ہوتا یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور ہماری اماں حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حمل سے 2 بچے آپ کے ہاں پیدا ہوتے تھے، 2 بچے تولد ہوتے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور دوسرے حمل سے پھر ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی۔ تو ان کی شریعت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حلال رکھا اور یہ جائز رکھا تھا کہ پہلے حمل کی بیٹی کا نکاح دوسرے حمل کے بیٹے کے ساتھ، سمجھایا نا مسئلہ، اور اسی طرح کر کے بعد والا حمل جو ہے اس کے لڑکے کا نکاح پہلے والے حمل والی لڑکی کے ساتھ ہوگا۔ ہوا یہ کہ حابیل جو ہیں، حابیل اور قابیل یہ 2 بھائی بہنیں تھے، قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی بچی مائی صاحبہ وہ بنسبت حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے، یعنی کہ وہ سونی تھی، خوبصورت تھی، جو قابیل کے ساتھ پیدا ہو رہی ہیں وہ خوبصورت ہیں، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ اب شرع مبارکہ کا حکم یہ تھا کہ حابیل کی شادی قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ ہو اور قابیل کی شادی حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ ہو۔ تو یہ جو تھا قابیل، اس نے کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، جب نکاح ہونے لگا نا، نکاح کے وقت اس نے مسئلہ کھڑا کر دیا، اس نے کہا نہیں جی میں تو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ نکاح کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو جائز نہیں ہے تمہارے لیے، تم کیسے کرو گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ چلو پھر اس طرح کرو، تم دونوں قربانی دو، جس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے ویسے کر لیا جائے گا، ہیں جی۔ اب ہوا یہ کہ قابیل جو تھا یہ کاشتکار تھا، زمین کاشت کرتا تھا، اور حابیل جو تھے ان کی بکریاں وغیرہ تھیں، اس طرح ریوڑ تھے ان کے۔ اب دونوں نے، حابیل جو تھے انہوں نے اپنی ایک بکری جو ہے وہ پکڑی اور پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دی، اور قابیل جو ہے اس نے کچھ گندم اٹھایا، یہ وہاں جا کے رکھایا، دونوں کو رکھ دیا گیا وہاں، اور دعا کرنے لگے یا اللہ ہماری قربانی کو قبول فرما لے۔ تو آسمان سے آگ آئی، اس نے حضرت حابیل کی جو قربانی تھی بکری اس کو جلا دیا، اس کو
جلا دیا، اور گندم ویسی کی ویسی پڑی رہی۔ اب اس نے کہا ایک تو میری مرضی کا نکاح نہیں ہو رہا ہیں، اور دوسرا جو ہے اوپر سے میرے لیے ذلت بھی کھڑی ہو گئی، میں بیست بھی ہو گیا پورے معاشرے میں کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بڑا فضل فرمایا رسول اللہ علیہ السلام کی امت پر، ہیں جی۔ قربانی بھی کریں اور کسی کی قبول نہ بھی ہو کسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ شرمندہ بھی نہیں فرماتا ہیں، وگرنہ پہلے جتنی بھی قربانیاں ہوتی تھیں وہ ایسے ہی ہوتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو ہوتے تھے انہیں حکم ہوتا تھا، ایک حویلی میں سارے اپنے جانوروں کو باندھ دیتے، چھوڑ دیتے وہیں پر، آسمان سے بجلی آتی، جس کی قربانی قبول ہوتی اس جانور کو جلا دیتی، اس جانور کو جلا دیا جاتا بجلی کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی وہ گوشت کھاتے نہیں تھے قربانی کا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر فضل فرمایا، میں کہ جانور ذبح بھی کرو، تمہاری عزت بھی محفوظ رہ جائے یہاں، ہیں جی، اور گوشت بھی تم کھا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قربانی بھی قبول فرما لے گا۔ تو اس کی یعنی اس کے لیے ڈبل یعنی دگنی خفت ہو گئی، دگنا ذلت کا سامنا کرنا پڑا اسے۔ تو اس نے آگے سے اپنے بھائی کو قتل کا جو منصوبہ بنایا وہ بھی اپنے بھائی کے سامنے بیان کر دیا، ہیں جی۔ یہ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے ذرا ان کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ تو سنائیں، ہیں جو سچا واقعہ ہے نا دو بیٹوں کا آدم علیہ السلام کے، وہ تو ذرا انہیں سنائیں۔ اذ قربا قربانا، جب وہ دونوں قربانی کرنے لگے تھے، فتقبل من احدہما، تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، ولم یتقبل من الاخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا رب تبارک و تعالی نے جیسے ہی اسے یہ ذلت کا سامنا کرنا پڑا تو کہنے لگا قال لاقتلنک، اس نے کہا میں ضرور تمہیں قتل کروں گا، تمہیں چھوڑوں گا نہیں اب میں۔ تو آگے سے اس نے پتہ کیا جواب دیا، اس نے کہا دیکھو قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اگر تمہیں شرمندگی ہو رہی ہے، ذلت ہو رہی ہے اس بات پر کہ تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، تو بھئی یہ ذہن میں رہے مسئلہ، قربانی رب تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں کی قبول فرماتا ہے، تو اب تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تیرے اندر تقوی کی کمی ہے، تو اپنے تقوی والا معاملہ جو ہے نا وہ درست کر لے، رب تعالیٰ تیری قربانی بھی قبول فرما لے گا، ہیں جی۔ اب یہاں پر نا کئی سارے بیچارے لوگ بھول کے یہ گڑبڑ کر بیٹھتے ہیں، قابیل اور حابیل نام بھول جاتے ہیں نا ان کو بھی، کس نے قتل کیا تھا کہ نہیں، کس نے قتل کیا تھا نام بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رہے قابیل جس کے شروع میں قاف آ رہا ہے نا، قاتل بھی وہی ہے، نشانی آپ بھولے گی تو نہیں، قابیل اور حابیل جس کے شروع میں قاف آ رہا ہے قاتل بھی وہی ہے، بس اس طرح کر کے یہ نشانی۔ اب تفسیر ہے جلالین، دو جلالوں کی تفسیر، ایک امام جلال الدین سیوطی ہیں، ایک امام جلال الدین محلی ہیں، 15 پاروں کی تفسیر ایک بندے نے کی ہے، باقی 15 پاروں کی تفسیر دوسرے بندے نے کی ہے۔ اب دونوں کا نام ہی جلال ہے، وہ بھی جلال الدین ہے، وہ بھی جلال الدین ہے، ایک جلال الدین محلی ہیں، ایک جلال الدین سیوطی ہیں۔ اب یہاں پہ کئی سارے طلبہ کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ وہ جناب پہلا حصہ کس امام کا ہے، دوسرا کس امام کا ہے، تو آپ حروف تہجی کو پڑھیں نا، ہیں جی، ایک محلی ہیں ایک سیوطی ہیں، سین پہلے آتا ہے یا میم پہلے آتا ہے؟ سین پہلے آتا ہے، تو تفسیر جلالین کا پہلا حصہ امام سیوطی کا ہے، دوسرا حصہ جو ہے امام جلال الدین محلی کا ہے، ہیں جی، بھولے گا تو نہیں اب، ہیں اس طرح کر کے یہ چیزیں جو ہے نا اس طرح ذہن میں رکھنی چاہیے، کوئی بھی بندہ کسی سے پوچھ لے تو اسے پتہ ہو جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اس نے کہا جی یہ تو پرہیزگاروں کی طرف سے قبول ہوتا ہے، اب یہ بات اسے مزید جو ہے نا وہ چڑچڑا کر گئی، تو اس نے پتہ کیا کہا، اللہ اکبر۔ اب حابیل نے کہا قابیل کو، اس نے کہا سن بھائی تو نے جو مجھے کہا ہے نا لاقتلنک کا میں تجھے ضرور قتل کروں گا، تو پھر اس دھمکی کا جواب میری طرف سے بھی سن۔ اس نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اس نے کہا اگر تو نے اپنا ہاتھ بڑھایا میری طرف مجھے قتل کرنے کے لیے تو یہ ذہن میں رہے میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ حدیث شریف ہے، حضور فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قابیل جو تھا وہ یہ کمزور تھا،
اور حابیل تکڑے تھے، حابیل مضبوط تھے جسمانی طور پر، طاقت میں یہ اسے زیادہ تھے، لیکن باوجود اس کے انہوں نے کہا کہ میں قتل ہونا تو گوارا کر لوں گا، لیکن کسی کو قتل کرنا یہ گوارا نہیں کروں گا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب فتنے جو ہے نا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ دھڑا دھڑ آئیں گے، کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات آتی ہے ایک ہی بار چھا جاتی ہے، ہر طرف اندھیرا کر دیتی ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں اندھیرے فتنے بھی ایسے آئیں گے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ صبح کے وقت بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا، فتنے ایسے ہوں گے۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس مسجدیں بھری ہوں گی لوگوں سے، لیس فیہ مومن ایک بھی نہیں ہوگا، مومن ایک بھی نہیں ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے اس وقت کوئی بندہ اس کو فتنے کی لپیٹ میں لیا جائے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے اچھے بیٹے کی طرح بن کر قتل ہونا گوارا کر لے، لیکن قتل کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، یعنی کہ ایسا وقت ہوگا کہ فتنوں سے جان چھڑانے کے لیے کوئی اسے قتل بھی کرنا چاہے نا تو قتل کے لیے تیار ہو جائے، وہ کہے یہ مجھے قتل کر دو، میں اس پر راضی ہوں، اندازہ لگائیں، تو میں آگے سے ہاتھ نہ اٹھائے، یہ حضور کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو یہ حضرت حابیل نے وہی فرمایا، میں کہ تو مجھے قتل کرے گا نا تو میں اپنا ہاتھ تک نہیں اٹھاؤں گا، ہاتھ پھیلاؤں گا ہی نہیں تیری طرف کہ تجھے پکڑ لوں اور ماروں۔ اللہ اکبر۔ آگے پتہ کیا فرمایا رب تعالیٰ نے کہ حضرت حابیل نے کہا تھا انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ مجھے تو بھائی اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، مجھے تو اس سے ڈر لگتا ہے بھائی، نہ میں نے پہلے کہ دست درازی کی ہے، نہ بعد میں کی ہے، نہ اب میں کروں گا کبھی بھی۔ اللہ اکبر۔ آگے انہوں نے پتہ کیا کہا حابیل نے، انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں میرا گناہ اور تیرا گناہ تیرے ہی کھاتے میں پڑے، میرا گناہ یعنی میں جب قتل کروں گا تجھے، قتل کرنے کے لیے میں بھی تیار ہو جاؤں گا، تو میرا گناہ جو ہے میرے کھاتے میں جو آئے گا وہ بھی، اور جو تو میرے قتل ہونے کے لیے تیار ہوا پڑا ہے وہ بھی، میں تیری طرف ہاتھ نہ بڑھا کے دونوں گناہ تیرے کھاتے میں ڈالوں گا، دونوں گناہ تیرے کھاتے میں ڈالوں گا، میں گناہ گار نہیں ہونا چاہتا۔ فتکون من اصحاب النار، تاکہ جہنمی تو ہی بنے، جہنمی تو ہی بنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا کہ وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کی یہی سزا ہوتی ہے کہ انہیں دوہرا عذاب ملے، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فطوعت له نفسه قتل اخیہ، تو اس کے نفس نے اسے پھر دلیر کر دیا اپنے بھائی کو قتل کرنے پر، ہاں اچھا بنا دیا اس کے نفس نے کہ اسے قتل کرنا ہی بہتر ہے بھائی، اس کی جب تک صفائی نہ ہو، یعنی اس کو دنیا سے نہ ہٹایا جائے منظر نامے سے، تب تک معاملات درست ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فقتلہ، پھر اس نے قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، پھر وہ ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب ہوا یہ کہ اس نے قتل تو کر دیا اپنے بھائی کو، لیکن اب اسے اٹھائے پھرتا ہے کہ اسے کہاں لے جائے اور کیا کرے، کیونکہ دنیا کے اندر اس سے پہلے نہ کوئی بندہ طبی موت مرا تھا اور نہ ہی کوئی قتل ہوا تھا، جتنے بھی پیدا ہوتے تھے وہ سارے کے سارے زندہ تھے۔ اب یہ پہلا معاملہ ہوا، قتل بھی یہی ہو رہا ہے اور معاملہ بھی جو ہے نا وہ یہیں پہ آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، دو کوے بھیجے، وہ دونوں آ کے اس کے سامنے لڑ پڑے، دونوں کوے اس کے سامنے لڑ پڑے۔ جب دونوں لڑے تو ایک کوا جو ہے وہ مارا گیا، ایک کوا مارا گیا۔ اب اس نے کیا کیا، دوسرے کوے نے جس نے مارا تھا اس نے جناب وہاں پہ زمین کریدی، کریدنے کے بعد اس کوے کو اس کے اندر ڈالا اور مٹی ڈال دی، یہ سارا اسے دکھانے کے لیے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں نا جی کہ رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر بھی موجود ہوں، رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر بھی موجود ہوں، رب تبارک و تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ تدفین کا طریقہ رب تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو تعلیم فرماتا اور آدم علیہ السلام اسے بتا دیتے، لیکن دیکھیں ایک بندہ جو ہے جو رب سے میثاق توڑ دے، رب یہ بھی نہیں فرماتا اپنے نبی کو کہ تو اسے اب شرعی حکم بتا، اس کی طرف قوا آ رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے فبعث اللہ غرابا، اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، اللہ نے کوے کو بھیجا، رب تبارک و تعالیٰ بھیج سکتا تھا۔ جی پتہ چلتا ہے جب بندہ منہ زور ہو جائے نا، منہ پھٹ ہو جائے، رب تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اکڑنے والا ہو جائے، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ جو ہے
اپنے کھڑے ہوئے بندوں کا چہرہ بھی اس کی طرف سے پھیر دیتا ہے کہ اس کی اصلاح کے لیے اس کے دروازے پہ جائیں اور اسے جا کر کہیں جی رب تعالیٰ کا حکم یہ ہے۔ آپ دیکھیں، آپ حیران ہوں گے، رب تعالیٰ نے قرآن کریم بھیجا ہے، ہر ایک کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ہر ایک کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، لیکن وہی خالق اور مالک فرما رہا ہے وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، باقی یہ جو لوگ ہیں نا یہ ہیں ہی اسی لائق کہ ان کو رب تعالیٰ کے قرآن کا پتہ ہی نہ چلے۔ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، رب تعالیٰ جو حدود نازل فرما رہا ہے، رب چاہتا ہے یہ رہیں ہی جاہل، ان تک میری حدود کا علم ہی نہ جائے۔ بتائیں، تو یہ جو بندے رب تبارک و تعالیٰ کا رب تعالیٰ کے حکم سے، رب تعالیٰ کے قرآن سے منہ پھیرتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں شاید ہم رب تعالیٰ کے قرآن کے درس سے خود جا رہے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں یہ سننے کی۔ نہ نہ نہ، رب تعالیٰ نے ان کا منہ پھیر رکھا ہے۔ حقیقت والی بات ہے، آج ٹک ٹاک پر، فلموں پر، ڈراموں پر دیکھنے کے لیے ان کے پاس اتنا وقت ہے، اتنا وقت ہے ان کے پاس، لیکن رب تعالیٰ کا قرآن سننے کے لیے 20 منٹ جس کے پاس نہ ہوں اور وہ کہے کہ نہیں جی میں تو خود ہی نہیں سنتا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، نالے میرے لیول کی باتیں بھی نہیں ہوتی، میرا تو لیول بہت اونچا ہے، میں نے تو ایم فل کیا ہوا ہے، میں نے تو فلانا فل کیا ہوا ہے، جی تو یہ ذہن میں رہے وہ بندہ، ذہن میں رکھے وہ بندہ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک بات اور بھی ذرا غور سے سماعت فرمائیں، جو جس قوم کا رہنمائی کوا ہو ہیں وہ قوم کبھی ہدایت پا سکتی ہے۔ اب ہمارے ہی معاشرے کے اندر یہ بات آپ نے بھی سنی ہوگی، ہر ایک بندہ سنتا ہے، کوا بولنے لگے تو کہتے ہیں کہ جناب یہ کوئی مہمان آ رہا ہے، ہیں جس بندے کا اطلاع دینے والا مہمانوں کی کوا ہو، ہیں اس سے گھٹیا بھی کوئی قوم ہو سکتی ہے یار، اس سے بڑھ کر بھی کوئی بیوقوف ہو سکتا ہے۔ ہیں جی کوا بول پڑا تو کہنے لگا مہمان آ گیا ہے۔ ایک بندے نے مجھے سنایا کہ قوال کا کلام تھا، وہ کہتا جی ایک بندہ کوے کو پوچھ رہا ہے، قوال کوے کو قسم دے رہا ہے، تجھے قسم ہے میرے پیر کی، صحیح بتا آج میرا پیر آ رہا ہے میری طرف۔ میں نے کہا یار تجھے اتنی سمجھ نہیں ہے، تو کوے سے پوچھ رہا ہے؟ جس قوم کا رہنما، جس قوم کا جناب وزیر اطلاعات کوا ہو، وزیر اطلاعات نا اطلاع دے رہا ہے اسے مہمان آنے کی، تو جس قوم کا وزیر اطلاعات جو ہے وہ کوا ہو، تو بتائیں وہ قوم کبھی فلاح پا سکتی ہے؟ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی۔ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی سزا تھی اس یعنی قابیل کے لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنا ایک شرعی حکم بیان فرما سکتا تھا اس کے لیے، لیکن اللہ تبارک و کہ آدم علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ میرا پاک پیغمبر جو ہے اب اس کے سامنے جائے، اب اس کو جا کر کہے کہ جناب یہ معاملہ ہے، تو اس طرح نہیں اس طرح کر دوں۔ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ ہاں تو یہ آج جو ہے نا بندے کو، آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں جن کو رب تعالیٰ کے قرآن کی باتیں سمجھ نہیں آتی، ان کو جوید غامدی جیسے کوے کی سمجھ آ جاتی ہیں کہ نہیں؟ اچھا بہت سارے لوگ ایسے جن کو مرزا جیلمی جیسا کوا جو ہے اس کی باتیں سمجھ آ جاتی ہیں، دم چھلا جو ہے اس کی باتیں سمجھ آ جاتی ہیں، اس کی ویڈیو بھی چھپ چھپ کے سن لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی دشمن کو ہم سنتے ہیں تاکہ پتہ چلے۔ بندہ پوچھے یار دشمنوں کو سنتا ہے، ہمیں بھی تھوڑی دیر دشمن جان لے، ہمیں بھی سن لے توں کہ نہیں؟ ہاں تھوڑی دیر کے لیے دشمن جان لے، ہمیں بھی سن لے یار، چلو ہر دشمن کو سن لیتا تم، ہمیں بھی سن لے، چلو دشمن ہی جان لے یار، کسی نہ کسی طریقے سن تو صحیح۔ تو یہ اچھا یہاں پہ ایک اور مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھوں، یہ جو ہندو ہیں مشرک پلیت، یہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں۔ ویسے ہمیں ویسے اس پہ اعتراض نہیں ہے، جو زندگی ساری رب تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے جھکتا رہا اس کی سزا یہی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اچھا وہ جو عورتوں کو پکڑ کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں، عورت زندہ بھی ہو، بندہ مر جائے تو کہتے ہیں چل بھی اسے بھی آگ لگا دو ساتھ، اسے بھی آگ لگنا ویسے مناسب ہے کیونکہ وہ خود ذلیلہ عورت جو ہے نا ایک مشرک کے ساتھ رہی ہے، زندگی ساری اس نے اسے شرک سے روکا ہے نہ خود شرک سے رکی ہے، مناسب اس کے لیے ویسے یہی ہے۔ مشرک جو ہے اسی طرح ذلیل ہو کے مرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلت کا عذاب پائیں۔ تو رب تبارک و تعالی نے ایک کوے کے ذریعے یہ مسئلہ تعلیم فرمایا کہ مردے کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے، دفن کرنا ہے، یعنی جو مسئلہ کوے بھی جانتے ہیں وہ یہ ذلیل نہیں جانتے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے ان کو سزا ہے، جو بندہ زندگی ساری رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے مرا ہے نا، وہ مرتے ہوئے بھی آگ میں مرے، جی مر جائے تو اسے آگ میں جلایا جائے،
کہیں کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، آقا علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا جس نے کونی کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی قبر کو، قبر کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ اب آپ بتائیں نا یار، مردہ اوپر اوپر تھوڑے پڑا ہوتا ہے، جو بندہ فوت ہو جاتا ہے وہ قبر کے اوپر تو نہیں پڑا ہوتا، قبر کے اندر ہوتا ہے، پھر اس مٹی کے بھی نیچے ہوتا ہے۔ زمین جو قبر کی کھدائی ہوتی ہے نیچے، وہ سطح زمین سے نیچے ہوتی ہے۔ جی مردے کو ایسے نہیں کہ اوپر رکھ کے مٹی ڈال دی جائے، وہ زمین کے اندر جا کے کم از کم ایک قد آدم جتنا، ایک بندے کے قد جتنی بندہ نیچے ہوتا ہے زمین کے بھی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ بندے کو اس طرح کونی رکھی ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہ تو اسے تکلیف دے نہ وہ تجھے تکلیف دے۔ بتائیں، ایک بندے کو حضور نے دیکھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو اپنا بازو جو اس پر رکھ کے بیٹھا نا، یہی آگ میں رکھ لیتا تیرے لیے بہتر تھا، تو مردے کو تکلیف دے رہا ہے تو۔ بتائیں، یعنی پوری قبر جو ہے اس کے لیے جیسے ہے جیسے جسم ہو، کہ قبر پر کونی رکھنا بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو اسے تکلیف دے رہا ہے۔ تو بتائیں، جہاں پر قبر کے اوپر کونی رکھنے سے تکلیف ہوتی ہے میت کو، تو وہاں پر پوری میت کو ہی آگ لگا دی جائے ہیں اور اسے جناب سزا دے دی جائے۔ تو یہ بھی مسئلہ یہاں پہ ذہن میں رہے، اپنے بچوں کو ان کے نہیں، دنیا بھر کے ہر طرح کے ڈراموں سے، فلموں سے، اور ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ڈرامے مولوی جو ہیں ان سے سب سے بچائیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین حق آپ تک پہنچے، آپ کی نسلوں تک پہنچے، تو پھر یہ ضروری ہے۔ کیونکہ ایک بندے نے مجھے خود سنایا، اس نے کہا وہ جنازے میں خود شریک تھا، ایک بچہ جو ہے نا اپنے والد کے جنازے کے ساتھ چل پڑا، اس کے کسی عزیز نے منع کیا کہ بیٹا دور جانا ہے، آپ تھک جاؤ گے، آپ گھر چلے جاؤ، ہم جنازے کو سنبھالیں گے، تجھے سنبھالیں گے۔ وہ بچے نے کہا، مسلمانوں کا بچہ، کلمہ پڑھنے والوں کا بچہ، وہ کہنے لگا میں جاتا ہوں دیکھوں گا ابے کو کیسے آگ لگاتے ہیں۔ اب اس بیچارے نے فلمیں دیکھی تھی ہندوؤں کی، مشرکوں کی، تو اس میں تو بھائی آگ لگائی جاتی ہے، تو اس نے اپنے ابے کو آگ ہی دینی ہے اور کیا دینا ہے۔ اب بتائیں نا، جہاں سے بندہ تعلیم پائے گا، جیسی تعلیم ہوگی ویسے اثرات ہوں گے، جیسا علم ہوگا ویسا اس کا رزلٹ اور نتیجہ ہوگا۔ تو اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بچائے اور اپنی نسلوں کو بھی بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، وہ کوہ آ کر زمین کے اندر اپنے بھائی کو زمین کوریدنے لگا، لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْآتَ أَخِيهِ، تاکہ وہ اسے دکھائے، قابیل کو دکھائے کہ کیسے وہ اپنے بھائی کو دفن کرے، زمین میں کیسے چھپائے۔ قَالَ يَا وَيْلَتَا، جب قابیل نے دیکھا نا کہ اس نے کوے کی کیسے تدفین کی ہے زمین کرید کر، تو ایک دم کہنے لگا ہائے 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 ہائے، یا ویلتا، ہلاکت ہے میرے لیے بھائی، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، اور میں تو اس کوے جیسا بھی نہیں بن سکا، مجھے تو اتنی بھی عقل نہیں آئی کہ میں جناب اس کوے جیسے بن جاتا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ دے، پھر اس کی مت جو ہے نا ایسی ماری جاتی ہے، اسے کوے جتنی عقل بھی نہیں رہتی، کوے جتنی عقل بھی نہیں رہتی۔ اس نے کہا کہ ان اکون مثل هذا الغراب، آپ دیکھتے نہیں ہیں یار، کوہ جو ہے، یہ دیہاتی لوگ بیٹھے ہیں بہت سارے جو کھیتوں کا کام کرتے ہیں، ایک کوہ مار کے لٹکا دیا جائے نا جی، اس کو وصولی دے دی جائے، تو بتائیں پورے علاقے میں کوے نہیں آتے، ہے یا نہیں؟ پھر پورے علاقے میں کوے نہیں آتے۔ لیکن یہ ہمارے انسانوں میں ہے، جسے پتہ ہو جس وجہ سے ہمارا بڑا بھائی تباہ ہوا نا، چھوٹا بھی وہی کام کرے گا، چھوٹا بھی وہی کام کرے گا، جس وجہ سے بڑا بھائی مرا ہے چھوٹا بھی وہی کام کرے گا، وہ نہیں رکے گا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں یار فلاں مر گیا، فلاں مر گیا ہے، فلاں تباہ ہوا ہے، فلاں تباہ ہوا ہے، پچھلوں کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ کہیں گا ٹھیک ہے بھائی مزے کریں، وہ مرا نا، میں تھوڑا مر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ کوے سے بھی بندہ گیا گزرا ہو جاتا ہے جب رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے کہا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، ہائے افسوس، میں تو اس کوے جیسے بننے سے بھی عاری ہو گیا، میں تو اتنا بھی نہیں بن سکا، فاواری سوءۃ اخی، کہ میں اپنے بھائی کی میت جو ہے اسے چھپا ہی دیتا، اسے دفن ہی کر دیتا، فاصبح من النادمین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر وہ شرمندہ ہو گیا، وہ پھر ذلیل و رسوا ہوا پھرتا تھا، اب اسے ٹھکانہ نہیں ملتا تھا کہ کہاں جاؤں، کہ کہاں جاؤں، ٹھیک ہے جی۔ عموماً یہ ذہن میں رہے، لوگ کہتے ہیں کہ قتل کی جو وجوہات ہیں نا ان میں کیا کیا ہیں جی، زن، عورت، زر، مال اور زمین، یہ تین چیزیں جو ہیں یہ قتل کے سبب بنتے ہیں۔ بھائی یہ ذہن میں رہے، یہ تین چیزیں سبب ضرور بنتی ہیں، لیکن
غور کیا جائے تو سبب کوئی اور ہے، سبب کوئی اور ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ دیکھیں بہت سارے بھائی ہیں اکٹھے رہتے ہیں جی، عورتیں بھی ہوتی ہیں ان میں، کوئی لڑائی نہیں ہوتی، زمینیں بھی ہوتی ہیں، کوئی لڑائی نہیں ہوتی، زر مال بھی ہوتا ہے، کوئی لڑائی نہیں ہوتی۔ لڑائی کہاں ہوتی ہے؟ لڑائی وہاں ہوتی ہے جہاں ہرس آ جائے۔ کیا آ جائے؟ ہرس آ جائے۔ عموماً کہتے ہیں جی فلاں بندے کو شیطان نے خراب کیا ہے، فلاں کو شیطان نے خراب کیا ہے۔ بندہ پوچھے شیطان کو کس نے خراب کیا ہے؟ ہاں، اس کو تکبر نے خراب کیا ہے۔ تو پھر اصل بات کیا ہوئی؟ تکبر۔ تکبر جو ہے جس نے شیطان کو برباد کیا ہے، تو سب سے بڑی ذلت والی بات تو پھر تکبر ہوا، اس تکبر سے بندہ بچے۔ اسی طرح کر کے زن زر زمین جو ہیں ظاہری طور پر یہی سبب بنتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر سبب جو ہے وہ ہرس ہے۔ کیا ہے؟ ہرس ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 3 بندوں سے کبھی مشورہ نہیں لینا، 3 بندوں سے کبھی مشورہ نہیں لینا۔ لالچی بندے سے مشورہ نہیں لینا۔ تو میں کہ وہ خود لالچ کی بلا میں مبتلا ہے، تجھے کب مشورہ دے گا کوئی اچھا ہے؟ اور بخیل بندہ جو ہے اس سے بھی مشورہ نہیں لینا۔ فرمایا کہ جب وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربان نہیں کرتا کوئی شے، تو تجھے کہاں مشورہ دے گا؟ ہیں جی۔ اور بزدل بندہ جو ہے، فرمایا کہ بزدل بندہ جو ہے نا، وہ تمہیں ڈرانے والا مشورہ دے گا، ہر کام میں ڈرائے گا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ انہوں نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ اس نے گھر بیٹھے بیٹھے وہی مرنا ہے تم نے، ہیں؟ تو فرمایا کہ ان 3 بندوں سے کبھی مشورہ نہیں مانگنا تم نے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔